اسپیشلی وہ والا گناہ کہ جو جناب ججز کو خریدنے کے لیے بریف کیس کروڑوں روپے کے نوٹ لے کے جو کوئٹہ کی طرف جو آ جا رہے تھے، اپنے ذاتی تابع دار جج کے بیٹے کو، جس کو گریڈ 16 میں پچھلے 5 سال ملازم رکھا، جو کہ نان ممبر ہے، اس کو حمزہ شہباز نے آئین شریفیہ کے تحت اسمبلی میں بٹھا لیا۔ اس کے اوپر اسپیکر نے سٹینڈ لیا آئین اور قانون کے مطابق، کیونکہ آئین کہتا ہے کہ کوئی نان ممبر ایڈوائزر اور معاون خصوصی وہ وفاق کے اندر تو بیٹھ سکتا ہے کچھ اسپیسیفک ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، لیکن صوبائی اسمبلیوں میں کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی نان ممبر معاون خصوصی یا ایڈوائزر وہ اسمبلی کے اندر بیٹھے۔ اس کے اوپر جو ضد ہوئی اور جو ہٹ درمی ہوئی، اور پھر جاتے جاتے ان کا ذاتی ملازم 372 ارکان ممبر اسمبلی کو اور پورے آئین پاکستان کو انگلی دکھا کے گیا اور جو گالی نکال کے گیا، وہ گالی سب سے پہلے حمزہ شہباز کو لگی ہے، سب سے پہلے وہ گالی، کیونکہ 372 پنجاب اسمبلی کے ارکان میں پہلا نمبر حمزہ شہباز صاحب کا اس وقت بنتا ہے، جو بھی جس انداز سے بھی وزیر اعلیٰ بنے ہیں۔ تو یہ جو حصہ بقدر جسا اس نے اپنے لیڈر سے لے کے پوری پنجاب اسمبلی کے ممبران کو اور پوری پاکستانی قوم کو انگلی دکھائی، اس کے اوپر بھی کوئی شرمندگی نہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک نئی ہٹ درمی یہ کہ اسپیکر کے بلائے ہوئے اجلاس کو ساری دنیا نے دیکھا کہ آئین اور قانون کے تحت جب تک اسپیکر پروروگ نہ کرے غیر معینہ مدت کے لیے اجلاس، کوئی گورنر یا کوئی فرد بھی جو ہے اس کو پروروگ نہیں کر سکتا۔ گورنر کال کرتا ہے ایڈوائس کے اوپر حکومت کی، وہ اس کی اتھارٹی ہے، لیکن اس کو پروروگ کرنا غیر معینہ مدت کے لیے یہ اسپیکر کی اتھارٹی ہے۔ اسپیکر پروروگ کرتا ہے، جسٹ ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ گورنر ہاؤس سے نکلتا ہے، ادروائز اس کی کوئی رسپانسبلٹی، کوئی ڈیوٹی، کوئی آئینی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ انہوں نے اجلاس کو پروروگ کروایا گورنر سے، اور پھر سب سے بڑا بلنڈر یہ، حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر، انہوں نے ایک دوسری جگہ پہ ایوان اقبال میں اجلاس بلا کر ڈپٹی اسپیکر کی قیادت میں، اسپیکر کے ہوتے ہوئے مجھے پاکستان کا آئین، اس آئین کی شک 67 جس کے تحت پنجاب اسمبلی کے رولز اینڈ پروسیجر 1997 آتے ہیں، اس رولز کے اندر کوئی ایک شک بتا دے کہ جس میں لکھا ہو کہ اسپیکر کے ہوتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہے۔ کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر جب تک چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر کو اپنے اختیارات دے سکتا ہے، اور اسپیکر کے ہوتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو، کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ جسٹ ایک عام ممبر اسمبلی ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اور آئین شریفیہ کے تحت ایوان اقبال میں انلیگل بجٹ منظور کروایا۔ پھر اس کے بعد جو آخری حرکت انہوں نے پچھلے 2 دن سے کرنی شروع کی ہے، اور آج کے دن بھی، اب یہ اسپیکر اسمبلی چودھری پرویز لائی صاحب کے خلاف FIR کٹوا رہے ہیں۔ انہوں نے سیکٹری قانون کے انڈر پوری پنجاب اسمبلی کی، پورے پنجاب کے اندر سول مارشل لا اس وقت لگا ہوا ہے، یہ آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں، پورے پنجاب کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر اس وقت سول مارشل لا ہے۔ ایک بھٹو نے مارشل لا لگوایا تھا، اور آج سول مارشل لا آل شریف کی قیادت میں پنجاب کے اندر لگا ہوا ہے، جہاں پہ صرف وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم کا حکم چل رہا ہے، اور پھر جناب اسپیکر کو گرفتار کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ میں PTI کا سپوکس پرسن ہونے کی حیثیت سے، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے میڈیا ایڈوائزر ہونے کی حیثیت سے، اور ممبر صوبائی اسمبلی ہونے کی حیثیت سے میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور اس موقع پہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو آخر میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنی گفتگو ختم کروں گا، سب سے امپورٹنٹ ذمہ داری لاہور ہائی کورٹ کی بنتی تھی، بنتی ہے، لیکن ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے انصاف نہیں مل رہا۔ ہم نے جس ان کی انلیگیلٹی کو ہم لے کے گئے لاہور ہائی کورٹ، چیزیں لنگر آن ہو رہی ہیں۔ کل بھی جناب ایک بینچ ٹوٹا، آج بھی کوئی بینچ بن رہا ہے، کوئی ٹوٹ رہا ہے۔ جو بھی ہم نے ان کی انلیگیلٹی پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہے، جو بھی انلیگیلٹی کا کیس ہم جناب پٹیشن لے کے لاہور ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی سنوائی ہمارے لیے نہیں مل رہی۔ ہمارے 5 ممبران جو اتھارٹی ہے، جو آئین اور قانون کہتا ہے کہ ان کو ممبر بننا چاہیے، الیکشن کمیشن وہ روک کے بیٹھا ہے، اس کے اوپر ہماری کوئی سنوائی نہیں ہے۔ اب یہ اسپیکر کے خلاف جناب FIR، اسپیکر کو گرفتار کرنے کی کوشش، اور پھر اس کے علاوہ سیکٹری قانون کے انڈر جناب اسمبلی کو لے آنا، کوئی سنوائی نہیں۔ میں آخری بات ایک کروں گا، اب ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں سپریم کورٹ سے گزارش کروں گا کہ 184(3) کے تحت
جو پنجاب کے معاملات اتنے گنجلک ہو چکے ہیں، اتنے انلیگل ہو چکے ہیں کہ جو اب جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گرے کھلنے کے قابل نہیں رہی. اتنی چیزیں انلیگل، غیر آئینی، غیر قانونی اور گنجلک ہو گئی ہیں صرف ایک خاندان اور ایک فرد کو خوش کرنے کے لیے، ایک پارٹی کو خوش کرنے کے لیے. تو جناب ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم انڈیا کے شہری نہیں ہیں، ہم بنگلہ دیش کے شہری نہیں ہیں، ہم سری لنکا کے شہری نہیں ہیں، ہم افغانستان کے شہری نہیں ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں، پاکستان کے پارلیمنٹیرین ہیں. میں پاکستان کے پارلیمنٹیرین کی حیثیت سے میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا کہ پنجاب کے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں، جو سول مارشل لا کے جناب یہاں پر لگا ہوا ہے اور جو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر حمزہ شہباز اس وقت یہاں پر موجود ہے، اس کے خلاف پوری طور پر ایکشن لیا جائے. اور موجودہ جو صورتحال ہے کہ جو چودھری پرویز لائی صاحب کے خلاف اور اسمبلی کو سیکرٹری قانون کے انڈر دیا گیا ہے، اس کے اوپر فوری ایکشن لیتے ہوئے سپریم کورٹ اس کیس کو ٹیک اپ کرے اور ہمیں ہمارا حق دلائے. بہت شکریہ. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرف روپیہ جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے اور ڈالر جو ہے نیا روز ریکارڈ بنا رہا ہے. جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس پہ اگر حکومت تحریک انصاف کو دعوت دے کہ اس معیشت کے حوالے سے کوئی بات چیت کرے تو کیا عمران خان جائیں گے؟ یار دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہماری جو ہم نے 3 مہینے فیکٹس اینڈ فگرز پیش کیے ستی صاحب، ہمیں 3 مہینے کہتے رہے، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، 4 مہینے ہمیں یہ کہتے رہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ فریبی ہیں، یہ کاذب ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن عین چوراہے پہ ہنڈیا کیا پھوٹتی ہے؟ بجٹ پیش کیا وفاق کا، اس سے ایک دن پہلے ان کی اپنی وزارت خزانہ اکنامک سروے رپورٹ پیش کر رہی ہے. 100% وہی فیکٹ اینڈ فگرز جو ہم بتا رہے تھے کہ ہماری حکومت نے 3.5 سال اور خصوصاً 2021-22 میں یہ کیا، انہوں نے پیش کر دیا اور وہی چیزیں ہیں. اور ان فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں جناب والا پاکستان تعمیر و ترقی کی بہترین راہوں پہ گامزن تھا. ٹیکس ریونیو سے لے کے جی ڈی پی گروتھ ریٹ سے لے کے آپ کا جناب فارن ریمیٹنس سے لے کے آپ کا ایکسپورٹ لیول سے لے کے آپ کا جناب ایگریکلچر گروتھ ریٹ، انڈسٹریل گروتھ ریٹ، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جتنے آپ کے مائکرو لیول کے انڈیکیٹر تھے تمام کے تمام پچھلے 20 سال سے لے کے 74 سال کی ہسٹری کے بہترین فیکٹ اینڈ فگرز اور جناب وہ موجود تھے اور جو انہوں نے خود پیش کر دیے. اب مجھے یہ بتائیں، یہ ہستی بستی چیز اس کو خراب کر دیا. اب خراب کرنے کے بعد کہ اب آؤ جی آ کے بیٹھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا ایک ہی حل ہے. حل یہ ہے کہ فوری طور پہ اسمبلیاں ڈیزالو کی جائے اور فوری الیکشن جو ہے وہ منعقد کیا جائے. صاحب یہ بتا دیں کہ ایک تو جو انٹرنیشنل کانسپیرنسی کی بات ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بارہا موقف دے چکے ہیں اور یہ بات کلیئر کر چکے ہیں کہ جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی، جب دونوں میٹنگس ہوئی تھی، ایک پی ٹی آئی دور میں اور بعد میں جو ہوئی تھی، اس پر یہ آیا تھا کہ کوئی دیر واز اے کانسپیرنسی بٹ دیر واز نتھنگ ایلس. اس چیز پہ خان صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے. یہ خان صاحب کا جو پرسوں ہائی کورٹ میں بار میں اس پہ بھی تھا اور اس کے بعد کئی بارہ یہ موقف دے چکے. تو یہ چیز کلیئر کر دیں کہ آیا خان صاحب جو بیانات دے رہے ہیں آرمی کے اوپر، یہ معاملات کس طرف جا سکتے ہیں؟ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 نیشنل سیکورٹی کونسلز کی میٹنگ اس ایشو کے اوپر وہ ہو چکی ہیں. دونوں کے اندر ایکسیپٹ کیا گیا ہے کہ مداخلت ہوئی تھی. اب آپ اس کو مداخلت کہیں یا سازش کہیں، میں ایک سوال پوچھوں گا. اچھا بھلا 2.5-3 مہینوں میں کچھ چیزیں ٹھنڈی ہوئی تھیں، یہ دوبارہ سے ہمارے آئی ایس پی آر کے جو جناب اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کیوں دوبارہ سے جو ہے وہ بات سٹارٹ یہ کر دی؟ دوبارہ سے یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں جی، آپ کہتے ہیں سازش نہیں ہوئی پاکستان کے خلاف، کیا عوام کے خلاف سازش نہیں ہوئی؟ عوام کے خلاف تو سازش ہو گئی نا. عوام کی زندگیاں تباہ ہے اس وقت. عوام جناب 85 روپے کا پٹرول مہنگا ہو چکا ہے، 115 روپے کا ڈیزل مہنگا ہو چکا ہے، 47% بجلی مہنگی ہو چکی ہے، 45% گیس مہنگی ہو چکی ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں تو 50% سے لے کے 100% مہنگی ہو گئی ہیں. کرائے سے لے کے ابھی آپ کے ایک دوست بتا رہے تھے جناب کہ یہ پہلے اتنا کرایہ دیتے تھے، آج میں آیا ہوں تو یہ ڈبل کرایہ ہو گیا ہے. عوام کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. عوام کے ساتھ تو سازش ہوئی نا. چلو چھوڑو یار، آپ کی بات ایک حوالے سے مان لیتے ہیں جی مداخلت ہوئی یا سازش ہوئی. عوام کے ساتھ سازش ہوئی، یہ کیوں ہوئی؟ ہم یہ پوچھتے ہیں عوام کے ساتھ سازش کیوں ہوئی؟ جب ہر چیز ٹھیک تھی، جب ایکسپورٹ لیول ٹھیک تھا، جب فارن ریمیٹنس ٹھیک تھی، جب گروتھ ریٹ ٹھیک تھا،
جب ایگریکلچر گروتھ ریٹ ٹھیک تھا, جب انڈسٹریل گروتھ ریٹ ٹھیک تھا, جب ہر چیز ٹھیک تھی, تو جناب پھر کیوں عوام کے ساتھ کیوں سازش ہوئی؟ ہم کہتے ہیں کہ سازش جو بھی ہوئی ہے ساری دنیا کے سامنے ہے, اور باقی جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے اعلامیے ہیں وہ ساروں کو پتہ ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مداخلت ہوئی تھی. جی جناب. جوان صاحب, یہ کہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ سازش یا مداخلت, عمران خان جب حکومت میں تھے, وزیر اعظم تھے, تو اس وقت کیوں نہیں چیف جسٹس پاکستان کو کہا کہ اس کا کمیشن بنایا جائے؟ بعد میں مطالبہ کر رہے ہیں. نہیں, ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جب ہمارے آخری 15-20 دن تھے, ہم نے تو صرف تھوڑا سا انتظار کیا تھا کہ 21, 22, 23 مارچ کو انٹرنیشنل اسلامی سربراہی کانفرنس برائے وزیر خارجہ وہ منعقد ہو رہی تھی. ہم نے تو صرف اپنے گھر کی عزت اور توقیر کو بچانے کے لیے ان کا خیال کیا. وہ جب ختم ہوئی تو اگلے دن ہی جناب ہم نے یہ چیز عوام کے سامنے رکھ دی کہ یہ ایشو ہے, اس کے اوپر ہم نے کہا کہ فوری طور پہ کمیشن بنایا جائے. اور آج بھی ہماری درخواستیں بھی موجود ہیں. ہمارا جناب میڈیا سے لے کے پبلکلی جناب چیف جسٹس کو, عدالتی سسٹم کو, عدالتوں کو یہ آہو پکار ہماری موجود ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بناؤ, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لو. جی جناب. کال دی راستے سارے بند تھے, یہ چیز بھی ہمارے سامنے ہے, لیکن اس کے باوجود سر پنڈی سے اس طرح لوگ نکل نہیں سکے, جس کی وجہ یہ ہے کہ پنڈی میں آپ نے پارٹی جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے حوالے کی ہوئی ہے. آپ کے اپنا کوئی ایم ایل اے یہاں پر موجود ہی نہیں ہے, ایک طرف شیخ صاحب ہیں, دوسری طرف ان کے بھتیجے ہیں, تو آپ کے اپنے پارٹی کے جو لوگ ہیں ان میں مایوسی نہیں پھیلتی؟ دیکھیں, ایک چیز تو میں آپ کو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بتا دوں, آپ ماشاءاللہ آپ میں سے آدھے سے زیادہ اس وقت موجود تھے صحافت میں. 2007 اکتوبر کے اندر سلطان مفرور الدین نواز شریف صاحب لندن سے آئے تھے نیلسن منڈیلا اور امام خمینی بن کے, ڈیل کے بغیر, اور پرویز مشرف اور کاف لیگ کے خلاف نفرت عروج پہ تھی, عروج پہ, آخری اس کے 8-9 مہینے سال تھے, آخری. ٹھیک ہے جی. ان کے ذہن میں تھا کہ عوام ٹھٹھے مارتا ہوا سمندر آئے گا. اس وقت جتنی غنڈہ گردی بدماشی ہمارے ساتھ کی گئی اس کا 1/3 بھی مشرف ایڈمنسٹریشن نے ان کے ساتھ نہیں کیا تھا, 1/3 بھی. اس کے باوجود ایک بندہ راولپنڈی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نہیں آیا تھا. میں یہ انگلی دکھا رہا ہوں, ایک بندہ, ایک سنگل بندہ نہیں آیا. اور ان کے یہ جو ننے خان پھنے خان بنتے ہیں نا, کوئی نارووال کا رستو, تو کوئی سیالکوٹ کا رنگ باز, تو کوئی جناب آپ کے لاہور کے چارلی چیپلن, انہوں نے بلا کے گرفتاریاں دی تھی خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف اور جناب چودھری احسن اقبال. ان لوگوں نے بلا کے پولیس کو اکیلے میں کہ جناب سان پھاڑ کے لے جاؤ. کچھ نے ایک دن پہلے, کچھ نے صبح, ایک بندہ نہیں آیا, ایک بندہ. ہمارے پہ 3 کیا 10 گنا زیادہ ظلم, جبر, استبداد, غنڈہ گردی, بدماشی, شہید کیے لوگ, زخمی کیے. 25,000 شیل صرف پنڈی اسلام آباد کے اندر فائر کیے گئے ہیں. وہ کوئی جنید صفدر کی شادی کی خوشی میں نہیں ہوئے تھے فائر, وہ جناب ہمارے پہ ہوئے تھے. تو جناب اس کے باوجود آپ کا مری روڈ کے اوپر رات کے 8 بجے, 7 بجے, 9 بجے ہزاروں لوگ, اور سب سے پہلے میں 400-500 بندہ لے کے شمس آباد میں نکلا تھا. لیکن اس وقت تھوڑی سی مس مینجمنٹ یہ ہوئی کہ آپ کا میڈیا یا کمیٹی چوک تھا یا فیض آباد کے اس طرف اسلام آباد تھا. میں فونے کرتا رہا, میں نے آپ کے گروپ کے اندر بھی کہا کہ آپ لوگ آئیں شمس آباد, لیکن آپ نے کہا جی ڈیوٹیاں ہماری اس انداز سے ڈپیوٹ ہوئی ہیں اور ڈی ایس این جیز کی تقسیم ہوئی ہے کہ ہم یہاں نہیں آ سکتے. تو وہاں رات تک میڈیا نہیں آ سکا. تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں نکلے, اور پھر 50,000 سے زیادہ بندہ اسلام آباد موجود تھا. جی آخری سوال سر, یہ بتائیے گا کہ فیٹ اپ کے حوالے سے آپ نے بات کی, فیٹ اپ کا کریڈٹ جو ہے یقیناً جو ہے وہ پچھلی گورنمنٹ نے بھی کافی اس پہ کام کیا, اور اس کے بعد کریڈٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لینا چاہ رہے ہیں انار ابانی خان یا مریم, ٹھیک ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جناب کہ مہنگائی اور جتنا بھی جو معاشی تباہی ہے اس کے پچھلی گورنمنٹ کا 2 مہینے میں کچھ نہیں ہو سکتا, دونوں کا تضاد کس طرح کریں گے؟ نہیں, اس میں فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. فیکٹس اینڈ فگرز یہ ہیں کہ ہم نے ایف اے ٹی ایف کی آج سے 1.5 سال پہلے ہی ہم نے 99% جو نا ان کی شرائط جو نا اس کو پورا کر دیا تھا. ہم نے آج سے 1.5 سال پہلے ایک شرط کے اوپر چیزیں تھیں, وہ بھی ہم تقریب کمپلیٹ کر کے وہاں سے نکلے تھے. ساروں کو پتہ تھا اجلاس ان کا اب آیا ہے, اور ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کی قانون سازی کے حوالے سے ان لوگوں نے مخالفت کی تھی, اسمبلی میں مار دھاڑ کی تھی, اسمبلی میں قانون کی کاپیاں جناب پھاڑ کے پھینکی تھی, اور انہوں نے ہمیں قانون پاس نہ کرنے کا چیلنج دیا تھا. پھر ہم نے مشترکہ اجلاس کے ذریعے سے جناب اس کو کامیاب کیا. تو ایک تو یہ فگرز ہے. باقی میں نے آپ کے سامنے معاشی فیکٹ اینڈ فگرز گنوائے ہیں, وہ صاف بتاتے ہیں کہ اکانومی بہترین چل رہی تھی. 6,100 ارب روپے کا ٹیکس ریونیو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا.
ہم نے 3600 ارب سے 6100 ارب پہ لے کے گئے. وہ ہمارے پاس فالتو کا پورے 3000 ارب تھا, جس میں سے 450 ارب ہم نے جناب پیٹرولیم مصنوعات کی سبسڈی کے لیے جناب ایلوکیٹ کیا. ان کے پاس وہ صلاحیت نہیں تھی, انہوں نے لٹا دیا جناب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.